السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ اب آج میں آپ کو ایک حکایت سنانے جا رہا ہوں جو بہت عرصے پہلے میرے والد صاحب نے مجھے سنائی تھی۔ یہ حکایت ایک بادشاہ سے متعلق ہے۔ بادشاہ بستر مرگ پہ پڑا ہوا تھا اور اس کا بیٹا شہزادہ بڑے لاڈ پیار سے بادشاہ نے اسے پالا تھا۔ اسے بلاتا ہے اور بلا کے اسے نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا، اب میری موت نزدیک آ چکی، میں اس دنیا کو چھوڑ کے اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں۔ میرے جانے کے بعد تم نے اس سلطنت کا خیال رکھنا ہے، یہاں کے لوگوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا ہے۔ اس کے بعد وہ دو نصیحتیں کرتا ہے جو اس کی پرسنل زندگی سے متعلق ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کھانا تم ہمیشہ ذائقے والا کھانا، اور دوسری نصیحت وہ یہ کرتا ہے کہ کپڑے ہمیشہ نئے پہننا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور شہزادہ جو ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو شہزادہ اپنے والد کے انتقال کے بعد پرتعیش زندگی گزارتا ہے۔ طرح طرح کے کھانے وہ منگواتا ہے، تھوڑا سا لقمہ چکھتا ہے اور باقی کھانے کو ضائع کر دیتا ہے۔ دن میں دو نئے جوڑے بنواتا ہے اور اسے پہنتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تمام معززین تھے، ان کو بھی انہوں نے اس چیز کی ترغیب دی تھی۔ ہوا یہ کہ اکنامکلی وہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا کیونکہ ایکسپینڈیچر زیادہ تھے، اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ باہر کا کوئی انویڈر تھا، وہ آ کے اس کی ریاست پر قبضہ کرتا ہے اور ان نکال بار کرتا ہے۔ بادشاہ چھپا پھرتا ہے جنگلوں کے اندر اور ریگستانوں کے اندر، وہ سفر کرتے ہوئے کہیں دور کسی مقام میں جا کے پہنچتا ہے، اور وہاں جنگل کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ ایک بڑھیا خاتون ہے، وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ بڑھیا جو ہے وہ اس بندے کو دیکھتی ہے اور پہچان جاتی ہے، اور پھر وہ اس کی بڑی خاطر مدارت کرتی ہے۔ کیونکہ وہ جنگل میں رہتی تھی تو کھانے پینے کے لیے سبزی وغیرہ کوئی وہاں پر وہ اگا نہیں سکتی تھی، بوڑھی خاتون تھی، تو جس کی وجہ سے وہ کرتی یہ ہے کہ وہ کہیں سے گھاس واس اٹھا کے لے کر آتی ہے اور اس کا ایک سالن بنا دیتی ہے، اور پھر شہزادے کو کہتی ہے کہ کوئی بوسیدہ سی کوئی چیز پہن لو تاکہ یہ جو تمہارے کپڑے ہیں میں اسے دھو سکوں، اور اس سے کپڑے لے لیتی ہے۔ تھوڑی دیر میں کھانا بھی کھا لیتا ہے شہزادہ، اور کھانا جب وہ کھاتا ہے تو اس جیسا ذائقہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چکھا تھا، اتنا لذیذ کھانا۔ تو شہزادہ بہت خوش ہوتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر میں بڑھیا کپڑے بھی لا کے دے دیتی ہے شہزادے کو۔ شہزادہ جب دیکھتا ہے کپڑے تو بالکل نئے چمکدار کپڑے تھے، تو وہ اسے پہن لیتا ہے۔ پہننے کے بعد جب بڑھیا ان سے پوچھتی ہے کہ تمہارے والد نے تمہیں مرتے ہوئے کوئی نصیحت کی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل کی تھی۔ تو بڑھیا پوچھتی ہے کہ کیا نصیحت کی تھی تمہارے والد نے؟ وہ شہزادہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کھانا ہمیشہ ذائقہ دار کھانا اور کپڑے ہمیشہ نئے پہننا۔ تو بڑھیا اسے کہتی ہے کہ تم نے اس کو غلط انٹرپریٹ کیا، اپنے والد کے نصیحت کو۔ کپڑے نئے پہننے سے مراد یہ ہے کہ کپڑے دھو کر پہننا، نئے سے مراد یہ نہیں کہ دن میں دو دو جوڑا اپنے لیے نئے بناؤں۔ اور کھانا ذائقہ دار کھانا، اس کا مقصد یہ ہرگز یہ نہیں کہ تم طرح طرح کے کھانے کے ایک ایک لقمہ کھاؤ، اور ہر وہ ڈش جو ایک ٹائم بنی ہوئی ہو اس کو دوسری ٹائم نہ کھاؤ۔ اس طرح کی نصیحت نہیں تھی، بلکہ یہ تھی کہ جب بھوک لگے تب کھاؤ۔ اب تم اس کی امپلیمنٹیشن یہ چیک کرو کہ جو کھانا میں نے تمہیں دیا ہے وہ بیسکلی گھاس سے بنا ہوا ہے، لیکن تمہیں وہ ذائقہ دار لگ رہا ہے اس لیے کہ تمہیں بھوک لگ رہی ہے، اور کپڑے تمہیں نئے لگ رہے ہیں اس لیے کہ وہ بہت میلے ہو چکے تھے، جب میں نے اسے دھویا تو وہ صاف ہو گئے۔ تو یہ ہو گئے کہ نیا کپڑا تم نے پہنا گویا۔ پھر خاتون نے انہیں سمجھایا کہ تم نے ہمیشہ اس چیز کو اپنایا جو تمہاری سمجھ کے مطابق صحیح تھی، اس چیز کو تم نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کیا جو تمہارے والد تمہیں کہنا چاہ رہے تھے، اس لیے کہ تمہارا پرسپیکٹیو مختلف تھا۔ وہ پرسپیکٹیو مختلف کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ تم شہزادے تھے، اور تم نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک شان و شوکت دیکھی، بلند مرتبت لوگوں کو دیکھا،
اور جاگیریں دیکھیں، جبکہ تمہارا والد جو تھے وہ بہت غریب آدمی تھے، تو انہوں نے اس شان و شوکت کو نہیں دیکھا، بلکہ اس شان و شوکت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک بہت بڑی اسٹرگل کی۔ تو دونوں کے پرسپیکٹیو الگ تھے، دونوں کی انٹرپریٹیشن الگ تھی۔ تو غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے تم نے اپنی زندگی کو آج اس ڈگر پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ تو اس واقعے سے میرے والد صاحب دو چیزیں سمجھاتے تھے مجھے۔ ایک تو پرسنل فائننس کے حوالے سے تھی، وہ یہ تھی کہ ضرورت کے مطابق چیزیں بناؤ، انویسٹ کرو، کہیں خرچہ کرو، اور دوسری یہ تھی کہ ہمیشہ صحیح انٹرپریٹیشن کے پیچھے بھاگو، غلط انٹرپریٹیشن کے پیچھے کبھی مت بھاگنا۔ تو یہ میرے والد صاحب کی نصیحت تھی، اس کو میں آج آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔